یہ بلا لو اس کو۔ نہیں یہ واقعی یہ تو ظاہر ہے آپ چونکہ بھائی دوست ہیں تو یہ میں آپ سے لیکن یہ درست بات ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ بلائیں، ان کے ساتھ مسلسل مشاورت کا ایک جو عمل ہے نا اس سے آپ سٹارٹ کریں۔ مطلب پاکستان کے اندر دیکھیں جو ایک مکتب فکر ایسا ہے احمدی اسکول آف تھاٹ، آپ نے اس کو ریاستی سطح پر غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا۔ صحیح۔ اچھا میرے نزدیک تو ریاستوں کا کام لوگوں کو کافر یا مسلمان بنانا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ریاستوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان فراہم کریں، ان سے ٹیکس لیں اور ان کے لیے زندگی کو آسان کریں۔ صحیح۔ فیسیلیٹیشن کا ایک رول جو ہے نا وہ یہاں پہ وہ کریں، اور اپنے ملک کو دنیا بھر میں ایک نمایاں مقام دلانے کے لیے جدوجہد کریں، تعلیم کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، انفراسٹرکچر۔ ریاستوں کا کیا کام ہے کہ کس کا عقیدہ کیا ہے، کس کا عقیدہ یہ نہیں، تو ان کا کام ہی نہیں۔ لیکن چلیں آپ نے کر دیا اب، اور مجھے پتہ ہے یہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی ایک بہت ہی اہم شخصیت، ان کا مرڈر ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بات آف دی ریکارڈ تھی ان کے ساتھ، اس لیے ان کو میں نام نہیں لے رہا۔ میں نے دبئی میں ان کا انٹرویو کیا 2006 میں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا دیکھیں یہ جو کام ہوا ہے اور آپ کے والد صاحب نے کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا آپ ریورس کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ بہت مشکل ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے، آپ کو پتہ ہے آپ جدید دنیا کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اثرات دیگر ملکوں پر کیا پڑیں گے، اور اس کے ساتھ یعنی ریاستی سطح پہ تو جو اس کے اثرات بہرحال لیجسلیشن لیول پہ تو جو ہونے تھے وہ ہونے تھے، لیکن جب یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ معاشرے سماج تک گیا، ان لوگوں تک گیا جن کے پاس اس طرح کا علم کے یا باقی جو ہے وہ اکنامک اپرچونیٹیز نہیں تھی، اور وہ پہلے ہی سارا جو ہے شدت پسندی کا جو آپ نے بیک گراؤنڈ دیا وہ تیار تو وہ پہلے ہی تھے، تو دے نیڈڈ سم تھنگ، تو اس میں جب وہ بات ان کے ہتھے جب چڑھی تو وہ تو پھر وہ لازمی۔ دیکھیں نا علی میر صاحب، میں آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں، آپ کے خیالات سن کے، یہ میرا رائٹ ہے، لیکن میں آپ کے خلاف تشدد نہیں پیدا کر سکتا، میں آپ کی پراپرٹی کو نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے۔ تو میں اس حد تک تو ہوں کہ آپ کے بارے میں آپ سے نہ ملوں، یہ میرا رائٹ ہے۔ میں آپ کے بارے میں خاص ذہن بنا لوں مذہبی حوالے سے، پولیٹیکل حوالے سے، یہ میرا رائٹ ہے۔ صحیح۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے نہیں اب کیونکہ مجھے آپ سے اختلاف ہے، تو آپ کی عبادت گاہ محفوظ نہیں رہے گی، آپ کی قبر محفوظ نہیں رہے گی، آپ کی دکان محفوظ نہیں رہے گی، آپ کا محلہ محفوظ نہیں رہے گا، میں آپ کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دوں گا، اور اگر آپ اپنا الگ قبرستان بنائیں گے میں اس میں بھی آ کے قبریں توڑ دوں گا، میں آپ کو قربانی نہیں کرنے دوں گا، آپ کے گھر میں 3 دن پرانا قصائی کی دکان سے خریدا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، میں اس بنیاد پر بھی آپ کے اوپر FIR درج کروا دوں گا۔ تو یہ جو آپ نے پورا بنا دیا ہے، تو ان علماء کو بٹھائیں اور ان اسکالرز کو بٹھائیں، سوسائٹی کے جو متحرک لوگ ہیں، متحرک دماغ ہیں، جو بہت تھوڑے یہاں پہ رہ چکے ہیں، وہ یہاں سے مائیگریٹ کر چکے ہیں، اور یہ ہجرت ہے باقاعدہ، ایسا ہی ہے، بالکل جان محفوظ نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے گئے، تو آپ کو ان سب کو اکٹھا بٹھائیں، 2 سال لگائیں، 3 سال لگائیں، مجھے اتنا اطمینان تو دلا دیں یار ہم نے ایک قدم اٹھانے کا آغاز کر دیا، اس قدم کو اٹھانے میں ہمیں 4 سال لگ سکتے ہیں، 5 سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ نے کیا نا پچھلے 40 سالوں میں، اس کو ختم کرنے کے لیے 80 سال چاہیے ہوں گے آپ کو۔ ہاں شاید، اگر بشرطے کہ آپ اس طرف چلیں تو میں کہہ رہا ہوں پہلا قدم تو اٹھائیں، کم سے کم مجھے اتنا اطمینان ہو کہ یار میرے گھر کی خشت اول جو ہے نا، پہلی اینٹ وہ لگ چکی ہے، تو ایک دن یہ بن بھی جائے گا نا، تو آپ مجھے تو آپ یہ والی بات ہی نہیں بتا رہے، یار مجھے خوش گمان کرنے کے لیے کچھ کر دیں۔ ہاں لیکن تھوڑا سا اگر میں آپ ہی انہوں نے دیکھیں اس میں جب یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد، بلکہ پیغام پاکستان کا جب فتویٰ آیا جس میں تکفیر کی جو ہے وہ اس کو کہا گیا کہ یہ نہیں کی جانی چاہیے، یا اس کی بنیاد پر جو مذہبی منافرت ہے وہ نہیں پھیلانی چاہیے، تو اسٹیپ تو ایک اسی طرح لیا گیا جس بنیاد پہ آپ نے کہا کہ وہ ایک سرٹن تعداد علماء کی اکٹھی کی گئی، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے متحرک فورسز تھی وہ ظاہر ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وہ تھا، اس کے پیچھے جو اس کے سامنے جو شکل لائی گئی وہ ظاہر اکیڈمکس کی لائی گئی وغیرہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن یہ کام ہوا تو ہے کہ پیغام پاکستان بنایا۔ ایک ہوتا ہے کہ کام کو ٹھیک طریقے سے کرنا، ایک کام ہے کہ ٹھیک کام کو غلط طریقے سے کرنا، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پر یہ بہت اچھا کام تھا، صحیح، لیکن بہت اچھے کام کو بہت برے طریقے سے کیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیغام پاکستان، اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے؟ یہ جو ہماری اجتماعی زندگی ہے اس کی نمائندگی ہماری پارلیمنٹ کرتی ہے نا، ہماری پارلیمنٹ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور مزے کی بات یہ ہے، اگر یہ بات سخت ہوئی تو اس کو کاٹ دیجیے گا،
کہ نہیں جن علماء کے دستخط تھے، فل کے ساتھ، ہاں جی ایسا ہی ہے وہ، ہاں کئی تو اس ان کو بیانیے ہی کے نہیں پتا تھا، پروموٹر ہیں. ان کو نہیں پتا تھا آپ اچھا نے یہ دستخط کروا دیں. اچھا یہ بات بھی ہے. جی بالکل تھا. اچھا ہاں اوکے. تو یعنی آپ نے ویسے ان کے نام لکھ دیے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کام بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں اور ٹھیک کام غلط وقت پہ بھی کرتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ انتظار کرتے رہتے ہیں. وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جب ایگزام ہوتے تھے نا تو ہم ساری چیزیں آخری رات پہ رکھتے تھے. صحیح. یار آج رات ہی پڑھنا ہے سر، جی جی صحیح. ہے صبح پیپر ہے. تو سیم یہ والا کام یہ انتظار کرتے رہتے ہیں، یار 2005 کا زلزلہ آئے پھر ہم مشینری خریدیں گے، ہیں مارگلا ٹاور گر جائے نقصان ہو جائے تب ہم نے مشینری خریدنی، اس سے پہلے نہیں خریدنی.